السلام علیکم، میرا نام گشارب شوکت ہے اور ہم آج گرو پاکستان پہ پانی کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر ہم دنیا کو دیکھیں ایک گول ماربل کی طرح تو اس میں زیادہ تر آپ کو نیلا نظر آئے گا، تو آپ سمجھیں گے کہ بہت زیادہ پانی اویلیبل ہے، لیکن حقیقت میں یہ اصلیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر پانی ہے وہ یا تو نمکین ہے، یا تو گلیشیئر میں چھپا ہوا ہے، یا پھر ہمارے بڑے سمندروں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ 1% جو پانی ہے وہ انسانوں کے لیے ہے اور وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کو پی سکیں، استعمال کر سکیں اور اپنی انڈسٹریوں میں بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی نہ صرف مفت ہے لیکن بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ پانی لمیٹڈ ریسورس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے یا ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو اس کو واپس ایک یوزیبل فارم میں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو پلیوٹ کریں یا پھر اگر ہم اس کو ویسٹ کریں یا اوور یوز کریں، اٹ بیکمز ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو برنگ دیٹ واٹر بیک انٹو اے یوزیبل فارم۔ سو جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، واٹ ڈز دس مین فار آور واٹر یوسیج؟ اٹ مینس کہ ہمیں اسمارٹ ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کرنا ہوگا تاکہ نہ صرف ہمارے پاس آج کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی بچے لیکن آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہمارے پاس پانی موجود ہو۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم بہت سارے اہم موضوعوں پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے ایک گیسٹ بھی آ رہے ہیں، عامر ظہور صاحب، جو نہ صرف پروفیسر ہیں بٹ ان کا ایک اسٹارٹ اپ بھی ہے پانی سے متعلق۔ اس کے علاوہ ہم سولوشنز پہ بھی بات کریں گے اور اس انٹروڈکشن کے اندر میں آپ کو جو پانی سے منسلک مسئلے ہیں ان پہ بھی آپ کی نظر ثانی کرواؤں گا۔ تو آئیے پہلے ایک تاریخی پس منظر کو سمجھ لیتے ہیں۔ پاکستان کے جو دو بڑے صوبے ہیں، پنجاب اور سندھ، دونوں کے جو نام ہیں وہ پانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ سندھ کا مطلب کہاں سے آتا ہے؟ وہ سندھو دریا سے آتا ہے، ایز ان دی انڈس ریور۔ سو دا ٹرمز ہندو، سندھ، سندھو، ہندی، they're all connected to the Indus River، سندھو دریا۔ اور پنجاب کا کیا مطلب ہے؟ پنجاب کا مطلب ہے پانچ آب۔ فارسی کا ایک لفظ ہے، پانچ کا مطلب پانچ اور آب کا مطلب پانی۔ تو پانچ پانی یعنی پانچ دریا، جس میں آپ کی جھیلم ہے، ستلج ہے، چناب ہے، بیاس ہے اور راوی ہے۔ لیکن اب بیاس تو رہی ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اس کا جو کنٹرول ہے وہ انڈیا کو دے دیا 1960s میں انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت۔ اب مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو سندھو دریا ہے، جس کو ہم انڈس ریور بیسن کہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر سے گزرتا ہے اور وہ پاکستان کی لائف لائن ہے۔ تو اس کے بغیر نہ صرف ہمارا ملک چل سکتا ہے، ہماری آبادی، نہ ہی ہمارا زراعت۔ تو آج اس پہ ہم تبصرہ کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ہمارا پانی کا انفراسٹرکچر ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ برٹش کے زمانے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہماری ایک بہت فیمس سٹی فیصل آباد واز کریٹڈ بیکاز آف کنالز۔ اٹ واز کالڈ لائل پور۔ فیصل آباد از سچویٹڈ آن دا لینڈ بٹوین ٹو ریورز، جس کو ہم ایک دوآب کہتے ہیں، اینڈ دیٹ بیسکلی الاؤز فار فرٹائل لینڈ فرام بوتھ سائڈز آف دا ریور، اینڈ اے کنال سسٹم واز میڈ ٹو کنیکٹ the city of Faisalabad to the other rivers in that Indus River basin. But the idea here is that without water and without the connections of the infrastructure, of the water infrastructure, the creation of a city like Faisalabad would not have been possible. So our reliance on our canal infrastructure, our dam infrastructure, our rim infrastructure is super important. But the idea is that these have been created by the British and then further improved upon by the Pakistani authorities post-independence. But these systems have now become outdated and need repair. Not only do they need repair, but ہمیں نئے initiatives کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری تعداد اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے۔ تو before we move forward and discuss other related issues, I just want to highlight کہ مسئلے کیا ہیں اس میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پانی ایک بہت اہم اور ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ تو ہم کوئکلی اس کے مسئلوں پہ ہم ٹچ کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو جیسے کہ ہائی لائٹ ہوتا ہے بہت زیادہ میڈیا میں، پاکستان از بیکمنگ اے واٹر اسکیئرس کنٹری، مطلب کہ ہمارے پاس کم پانی ہوگا آگے جا کے۔ لیکن ہمارے پاس مسئلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے ہم پانی کو صحیح اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فری چیز ہے اور ہمارے پاس ان لمیٹڈ پانی ہے۔
ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ ساتھ ساتھ کرنی تھی. ہم ڈیولپمنٹ کو تو بھول گئے اور مینجمنٹ پہ لگ گئے, لیکن مینجمنٹ میں اتنے مسئلے آ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم سے صحیح سے نہیں ہو کے دے رہی. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے پانی سے ریلیٹڈ وہ خاصا پرانا ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں میں ہی سکھر براج میں ہم نے دیکھا اتنے زیادہ ڈیمیجز آئے, اور اس کی وجہ سے پیچھے ہمیں پانی اور روکنا پڑا, جس کی وجہ سے مزید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان از بلیسڈ ود آل 4 سیزنز. چاروں موسم ہمارے پاس دستیاب ہیں. مانسون ساون کے مہینوں میں اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہ پانی ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو سمندر کے اندر. یہ بری چیز بالکل نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس پانی کو روک کے کہیں کسی ڈیم میں رکھیں گے تو جو ہماری سردیوں کے مہینے ہیں جہاں ہمیں پانی کی قلت ہوتی ہے اور اکثر گیس کی بھی قلت ہوتی ہے, صحیح سے ہم اس کو استعمال کر سکیں گے. پھر ہم وہ اجناس بھی اگا سکیں گے جن کو پانی کی ضرورت ہے, نہ کہ یہ جیسے ہم سرسوں اگائیں یا پھر ہم رایا اگائیں, کیونکہ ان کا کم پانی میں بھی کام ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو اس وقت پانی سے ریلیٹڈ ہے. اب آبویسلی ہر ایشو کے اندر ہم گھس کے اور فردر بھی بات کر سکتے ہیں. ٹو ڈسکس دس ٹاپک اینڈ دا واٹر ریلیٹڈ ایشوز ان پاکستان, وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ود اس ٹوڈے نیمڈ عامر ظہور. Amir bhai is from Faisalabad and he is a professor at FAST University. Apart from that, he has a startup by the name of Remote Well, which is doing some very innovative water-saving technologies, which is bringing about changes for farmers and agriculturists across Pakistan. And today, Amir bhai will share his insights on the water crisis, and we will discuss solutions and the critical role of technology in securing our country's water future. So Amir bhai, welcome to the show. How are you doing? I'm doing good. Thank you very much for inviting me here. Yeah, of course. So could you please introduce yourself a little bit and the work that you do briefly so that the audience can understand? اگر ایک کسان کے میں پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں تو کسان کے پاس ایک ٹیوبویل ہے جو کہ وہ واٹر ایکسٹریکٹ کرتا ہے زمین سے اور اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے. پاکستان میں کینال واٹر اتنا انف نہیں ہے اس کے کراپ کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے, تو پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے گراؤنڈ واٹر کے اوپر, کیونکہ ایکوا فائر جو ہے ہمارا وہ یوز ہو رہا ہے فار ایکٹیو ایگریکلچر. تو پاکستان میں 1.6 ملین ٹیوبویلس ہیں جو کہ اکراس پاکستان فنکشنل ہوتے ہیں, لیکن یہ اتنا زیادہ واٹر ایکسٹریکشن ہے جو تیزی سے پانی کو ڈپلیٹ کر رہا ہے. PCRWR جو پاکستان کا ایک ریکگنائز ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا پر اینم ریٹ ہے واٹر ایکسٹریکشن کا وہ 30 بلین کیوبک میٹر ہے, جبکہ اس کا ریچارج کا جو ریٹ ہے وہ اونلی 9 بلین ہے. ڈیفیسٹ میں ہے آلموسٹ. ڈیفیسٹ میں ہم لوگ, تو اس کو یہ سسٹم ہمیں یہ اویئر کرتا ہے ود دا اسٹیٹس, اور جو کسان ہے اس کو اب وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے ٹیوبویل کو آن آف کر سکتا ہے, وہ کسی جگہ پہ گیا ہے اس کو آن آف کر سکتا ہے, اس کی الیکٹریکل پروٹیکشنز کو میک شیور کرتا ہے. فار ایگزامپل 3 ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے موٹر جل جاتی ہے. فار ایگزامپل کوئی فیس کا فیلئر ہو گیا, کوئی وولٹیجز کی بہت ہائی ہو گئے یا لو ہو گئے, یا ہائی کرنٹ کو وہ ڈرا کرتی ہے مشین. تینوں طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے موٹر کو سیو کر کے. موٹر آپ کے موبائل پہ ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے بند کر دیا. تو فارمر کو سب سے پہلے کیا بینیفٹ ملا, اس کی سیونگ ہوئی, اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے جو کاسٹ تھی. تو اگر آپ بتائیں شارٹ میں, بہت سارے ایشوز ہیں پانی کے ریلیٹڈ, لیکن جو میجر ایشوز ہیں نا جو اس وقت ہم فیس کرتے ہیں 2024 میں, وہ آپ کے مد نظر کیا ہیں؟ بہت اہم سوال ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ اس کو ہم 3 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں. ایک وہ ہے جو ہماری ریورز کے تھرو واٹر آ رہا ہے, ایک تو وہ ہے جس کو گورنمنٹ ایجنسیز انوالو ہیں, پروونس کے ادارے انوالو ہیں, ان لوگوں نے اس کو مینیج کرنا ہے. وہ انفراسٹرکچر کی شکل میں ہے, کیونکہ کنالز کی شکل میں ہے کہ اگر پراپر آپ کا جو سٹوریج ہے پاکستان کا اگر وہ ایڈوکیٹ نہیں ہوگا تو ہم واٹر کو ضائع کر دیں گے. چاہے وہ بارشوں کی صورت میں نعمت میں پانی ملے, اب اس پرابلم کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کی بجائے ہم اپنے صوبوں کو اور اپنے شہروں کو فلڈ کر لیتے ہیں. اور وہ کیا تھا کہ جتنا بھی پانی اوپر سے اگر نارتھ سے آ رہا ہے اگر وہ ان ڈیمز کی شکل میں سٹور کر لیا جائے تو 2 بڑے میجر بینیفٹ ہیں. آپ اس سے انرجی بھی کنورٹ کر رہے ہیں, اور جب آپ کو ضرورت ہے اس کو ایگریکلچر میں اور انڈسٹری میں یوز کر رہے ہیں. تو ایک تو چیلنج یہ ہے جو انفراسٹرکچرل, پہلا یہ ہو گیا, یہ ہمارا. دوسرا ہمارا پرابلم ہے جو کہ ہمارا انڈسٹریل چیلنج ہے. ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بے دریغ پانی کو استعمال کر رہی ہے. دوسرے ممالک جو ہیں وہ آئے رکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کس طریقے سے پانی کو نکال رہی ہے,
پروسیس کر رہی ہے اور پھر اس ویسٹ واٹر کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنے کے بعد دوبارہ واپس ریلیز کرتی ہے. صحیح ہے. انڈسٹری دوسرا ہو گیا. تیسرا ہمارا جو ہے وہ ہمارے شہر ہیں, اربن ہیں, ہمارے جو پرسنل بیہیویئرز ہیں کہ ہم پانی کو کیسے کنزیوم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آج آپ کے گھر میں صرف ایک بالٹی پانی کے استعمال کی ہے, سو امیجن آپ وہ دن کیسے شروع کریں گے اور پانی کو کیسے استعمال کریں گے. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ انلمیٹڈ پانی آپ کی واٹر ٹینک میں پڑا ہے اینڈ یو آر فری ٹو یوز اٹ, تو آپ کا بیہیویئر بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو از دس بیکاز ہم نے پانی کو صحیح طریقے سے پرائس اور ٹیکس نہیں کیا؟ کیا واٹر میٹرز ہمارے یہاں جیسے نہیں لگتے جیسے بجلی میں میٹر لگتا ہے, تو یہاں پانی میں ہم میٹر کیوں نہیں لگاتے کہ بھائی ایکچوئل پرائس اور ویلیو پتہ تو چلے, ناٹ یہ کہ آپ کا بنگلہ جتنا بڑا ہو اس حساب سے ہم چارج کریں. شاید یہ ہے کہ چھوٹا سا ایک مکان ہو لیکن اس میں اگر 25 افراد رہ رہے ہوں تو ان کا پانی کا یوز بہت زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ایک بڑا مکان جہاں 3 لوگ رہ رہے ہوں. تو اس کی سولوشن از اٹ اے واٹر میٹر, یا ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف واٹر اٹ سیلف, لائک ہاؤ ڈو وی پرائس دیٹ؟ یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس پورے پروگرام کی اگر میں کرکس کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اس کا بیس یہ چیز ہے جو آپ بول رہے ہیں, وہ ہے ہمارے پرسنل بیہیویئر, ہماری نیشنل ٹریننگ, ہماری پرائورٹیز. ہم اپنے ینگ بچوں کو یہ سکھائیں کہ پانی ضائع نہیں کرنا, لیکن ضائع کرنے کے لیے نہ کرنے کے لیے بھی ایک انسینٹیو ہونا چاہیے. انسینٹیو کیا ہے کہ پیسے لگیں گے اگر آپ زیادہ جو اس کے اس پیراڈائم کا جو اوپر والا لیول ہے اس میں پالیسی میکنگ ہے, پلنٹیز ہیں, آپ اس کے اندر آپ اس کو انسینٹیوائز کریں. جیسے دنیا میں ایک نئی ٹرم آ رہی ہے واٹر کریڈٹ. آپ نے ہمیشہ کاربن کریڈٹ کا نام سنا تھا, لیکن واٹر کریڈٹ کیا ہے کہ دنیا کی اتنی فوڈ سپلائی چینز ہیں, اگر وہ یہ واٹر کریڈٹ دیں گی کہ جو میں نے فوڈ پروڈیوس کیا ہے اس کے لیے یہ پریکٹسز تھیں اور میں نے اتنی کراپ کو یا اتنے فوڈ کو پروڈیوس کیا اتنے واٹر میں, تو جو واٹر کریڈٹ ملے گا اس سے فائنینشیل بینیفٹس ملے گا. آنے والے وقت میں یہ بہت نیو کانسیپٹ ہے, لیکن آنے والے وقت میں صرف وہ ملک ایکسپورٹ کر سکیں گے اپنی زرعی اجناس کو یا فوڈ کو جو واٹر کریڈٹ کو میک شور کریں گے. تو واٹر کریڈٹ کیسے آئے گا؟ وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ آئے گا کہ میں ایک کسان ہے وہ واٹر گراؤنڈ سے کتنا ایکسٹریکٹ کر رہا ہے اور جو کینال واٹر اس نے اپنے ہر ایکڑ کو دیا وہ کیسے آئے گا. آئی تھنک اس میں میجر جو رول پلے کر رہی ہے وہ ایگری ٹیکس کر رہی ہیں, اور ایگری ٹیک کا کنٹریبیوشن بہت ہی وائٹل ہے پاکستان کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے اندر اور اس کی سسٹینیبلٹی کے اندر. اور ہمیشہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج کو کوپ کیا جا سکتا ہے سسٹینیبل پریکٹسز کے تھرو. ہمارے سسٹینیبل شہر کیسے بنیں گے, سسٹینیبل ایگریکلچر کیسے ہوگی, ایک کنٹری اپنا سسٹینیبل کیسے کرے گا. آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اوپر ایک ٹینکی لگی ہے اور پانی کو کیسے کنزیوم کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا اتنا واٹر سٹور ہے اور میں نے پورا دن ایسے استعمال کرنا ہے. تو جیسے آپ نے گلیشیئر کی ایگزامپل دی, وہ ہماری واٹر ٹینکی ہے پورے ملک کی, اور ہم اس کو کیسے کنزیوم کریں گے, کتنا صوبہ کتنا لے گا اور وہ کس سیکٹر میں کتنا کنزیوم ہوگا. اٹس آل ڈیٹا and it's a very systematic learning if we want to implement. Glaciers and floods and droughts. How is this all connected? Because once it rains and glacier melt happens because جو ہے گرمی ہے ہمارا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, so the more temperature, جیسے اب recently کراچی میں temperature was above 50 degrees, right? Which is insane. Like we've never thought of that before. In some places جہاں apartments تھے وہ feels like 66 دکھا رہا تھا, which is not something we thought of 2 years, 5 years ago. تو یہ we know that this is happening. So obviously جتنے ہمارے پاس glaciers ہیں ان کا melt بھی تیزی سے بڑھ جائے گا. تو how can we utilize both our rain water and our glacial melt to ensure that ہمیں benefit پہنچے جیسے جیسے یہ معاملہ اور intensify ہوتا ہے floods کا اور water scarcity کا؟ ونڈرفل کویسچنز. ہم آج سے 15 سال پہلے بات کرتے تھے کہ گلوبل وارمنگ از اے فیکٹ, سو پیپل آر سیئنگ دس از اے فیک اسٹوریز, دیر از نتھنگ ٹرو بیہائنڈ اٹ. اینڈ ناؤ آفٹر اے ڈیکیڈ وی فیل دا کانسیکوینسز. یو جسٹ ایگزامپل گیو دا ایگزامپل آف کراچی سٹی. کراچی نیور لائک دس بفور اور سندھ ناٹ بی لائک بفور. آپ کراچی کو ایک پلیزنٹ ویدر کے طور پہ, اور سندھ میں ایک ہوا چلتی تھی, ونڈ چینل ایگزسٹ کرتے تھے, اب وہ اس طریقے سے نہیں ہے. سو دیٹس اے کلائمیٹ چینج اینڈ از دیئر, وی آر ایکچولی inside that storm now. And we are one of the top most 10 affected countries by climate change, if I'm not exactly wrong. Yeah. This is very true. اور جو ہم نے پچھلے 4 سال میں کلائمیٹ کو جس طریقے سے ہم نے فیس کیا ہے is going to be more worse. جو ہم ابھی ہفتوں میں دیکھتے ہیں چینجز, آنے والے دور میں وہ دنوں میں ہونے والی ہیں. ایک دم ٹمپریچر جو ہے وہ 40 سینٹی گریڈ ہے تو اگلے دن وہ مائٹ بی 25 سینٹی گریڈ, اور جو آج بالکل ڈرائی ہے اگلے دن اٹس فل آف رین. سو دیٹس اے ریئل
اسکیئر فیکٹر آف دا کلائمیٹ چینج. تو اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو آج ہم ایک ابرپٹ دیکھتے ہیں. اربن فلڈنگ کانسیپٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشیئرس کا جو چیلنج آ رہا ہے, ہم گلیشیئرس کو تیزی سے لوز کرتے جا رہے ہیں. اس کا امپیکٹ کیسے ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اور وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی سب سے پہلے نیشنل انفراسٹرکچر جو واٹر کی اسٹوریج ہے اس کو بڑھائیں. اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ پاکستان اونلی ہیو 30 days اسٹوریج کیپیسٹی, اور گلوبلی 90 days کی منیمم ہونی چاہیے. ہماری نیبرنگ کنٹریز کے سٹیٹس بہت امپروو بہتر ہیں. اب آپ اتنے ونریبل ہیں کہ اگر ڈراٹ کریٹ ہو جاتا ہے فور 6 months 8 months وی آر آؤٹ آف واٹر. ہمارے پاس پینے کا پانی کہاں سے آئے گا, انڈسٹری چلانے کے لیے کیسے آئے گا, ہمارے ایکوافائر گریٹلی چیلنج ہو جائیں گے. تو یہ ساری جو چیلنجز ہیں, تو پہلی بات کہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تیزی سے بڑھایا جا سکے. اب وہ چاہے رین ہو رہی ہے یا چاہے وہ گلیشیئرس میلٹ ہو کے آ رہے ہیں. سیکنڈ یہ کہ واٹ اباؤٹ دیٹ رین جو کہ شہروں کے اندر ہو رہی ہے, اس کو اپرچونٹی میں کیسے, مطلب رین ہارویسٹنگ اگر آپ سمجھ. سو رین ہارویسٹنگ کا پہلا کانسیپٹ اپنے بلڈنگ کوڈس کو ہم امپروو کریں کہ جو میرے گھروں پہ چھت پانی گرے گا میں اس کو ڈرین میں نہیں پھینکوں گا, میں اس کو اسٹور کروں گا, اسے لان کے لیے استعمال کرنے کے لیے, گاڑی کو واش کرنے کے لیے استعمال کے لیے. اسی طرح گھر میں بھی 2 طرح کا پانی ہے. آپ جو بیسن پہ منہ دھو رہے ہیں, برش کر رہے ہیں, دیٹس اے گرے واٹر, اٹس ناٹ اے بلیک واٹر دیٹ یوز ٹو ٹوائلٹ. تو آپ اس کو بھی پروسیس کر کے اس اسٹوریج میں لا سکتے ہیں. امیجن دا نمبر آف مساجد ان پاکستان. واٹر ریسائکلنگ کا کانسیپٹ ہے نا ایگزیکٹلی. سو اتنی مساجد, اس میں 5 وقت لوگ وضو کرتے ہیں, وہ اتنا واٹر ہے کہ وہ شہر کی نیڈس کو پورا کر سکتا ہے, اور وہ صاف پانی ہوتا ہے. تو ہمیں وہ انکریج کرنا. تو اس کے لیے ایک تو واٹر ریزروائر اور اسٹوریج کانسیپٹ, جسے مائکرو اسٹوریج ہم کہتے ہیں, گھروں کے لیول پہ, مسجدوں کے لیول پہ, اور وہ پورے محلے کی واشنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہوں, آپ اس کو لان کے لیے استعمال کریں. پہلا کانسیپٹ یہ. سیکنڈ کانسیپٹ جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج ہے, اور ابھی اسلام آباد کے اندر از اے گڈ نمبر آف گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز بنائے گئے ہیں, اور اس کے اندر صرف 2022 میں 1,25,000 گیلنز پانی زمین میں ریچارج کیا گیا, وہ ڈرینیج میں نہیں پھینکا گیا. اور اس کو کیا PCRWR نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اسلام آباد اور لاہور کے اندر. واٹ اباؤٹ ہمارے سارے شہر, ہم نے سارے کے سارا سیمنٹ پیوٹ کر دیا ہے. بارش ہوتی ہے فوراً ہی وہ ڈرینیج میں جاتا ہے, کیونکہ زیادہ کوانٹٹی ہو جاتی ہے, سڑکیں بھر جاتی ہیں, ہم نے پانی کو جگہ ہی نہیں دی زمین کے اندر جانے. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ایز اے کنٹری, ایز اے انڈس ریور بیسن, کیا ہم 100 سال بعد ایگزسٹ بھی کر پائیں گے given our depleting ground levels and all these things? What will it take for this country and this Indus River Basin to continue to thrive, say 100 years from now? I think very scare question when we see and forecast the future. Very scare indeed. اس کی وجہ یہ کہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اگر یہی کنٹینیو رہتے ہیں تو شاید we are in extreme trouble. We are already in trouble but going to be more extreme and worse. ہماری ایگریکلچر کے لیے واٹر نہیں ہوگا, ہماری جو تیزی سے جو پاپولیشن گرو کر رہی ہے اس کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. جو ہم نے پورے پاکستان کا جو ایکالوجی سسٹم ہے اور جہاں پہ ہماری آبادیاں ہیں ان کو ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے. Question that I have that hopefully can summarize all the arguments, and for different type of viewers that are watching and listening to this conversation, it will allow them to gain some insights and takeaways from the conversation. So I'm just going to ask you and tell you about a segment, and you have to tell me کہ آپ کا ان کے لیے میسج کیا ہے. ٹھیک ہے. So the first segment is your water management authorities like IRSA, WAPTA, PMD. What would you like to say to them? So improve the infrastructure, create transparent systems that give a very clear understanding of all stakeholders what exactly happening where. So it should be transparent for everyone. Okay, and your neighboring countries like India or Afghanistan? So nature didn't divide anyone. So it's a if one part is more vulnerable, it's at the same time وہ اس ملک کے لیے بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. But I think it takes time to learn the next generations. آپ ویسٹ سوسائٹی کو دیکھ لیں جنہوں نے World War I اور II لڑی, آج وہ کس کوہرنس سے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس ملک کا بارڈر کب ختم ہوا اور اگلے ملک کا بارڈر کب شروع ہو گیا. لیکن جو نیچر ہے وہ اپنا جب ورس بیہیویئر پہ آتی ہے تو پھر وہ بارڈرز کو کسی کو بھی نہیں بخشتی. So it's a time to learn it, otherwise we have to pay the price. But I think a lot of the issues related with our neighbors are based on water, right? And like
کشمیر کا جو پورا معاملہ ہے it's because the water originates from there, right, or is passing through there, which is why it becomes so key, because again downstream we have millions of people who rely on that. So again, it's a very touchy topic. Exactly. What about farmers and agriculturalists who consume 90% of Pakistan's fresh water? ایگریکلچر انہیں ہماری طرف سے کچھ ہیلپ چاہیے کہ انہیں کب اور کتنا پانی چاہیے ان کے لیے. ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ سوائل ڈرائی ہے, بس پانی لگا دو, ٹیوب ویل چلا دو. اور یہ اب میں نے ایک نیا چیلنج دیکھا ہے کہ جب سے سولر ٹیوب ویلز آئے ہیں, از اے ارسپانسبل بیہیویئر ایوری ویئر. میں ایک فارمر کے پاس گیا پنجاب میں, تو میں نے کہا کہ ٹیوب ویل صبح 9 بجے کیوں چلایا آپ نے, کسی کو ضرورت ہے؟ اس نے کہا مفت ہے بھائی, چلانے دو. سو ہی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایکوا فائر جو ہے وہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں نیچے ہے. So that's what the problem is. The conception like they have is not right. So again, like you know, education is not unlimited understanding. تو ایجوکیٹ کرنے کا ہے اس میں, اور میڈیا کا بہت. آئی تھنک اسے ایجوکیشن سے زیادہ اس کو یہ دینا کہ اس کو اکانومک بینیفٹ کیا ہوگا. اس کو یہ ریئلائز کروانا مشکل ہے کہ تمہیں رسپانسبلٹی دکھانی ہے. اس کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں پیسے کتنے بچیں گے. فار ایگزامپل, اگر تمہیں یہ پتہ لگ جائے کہ تمہاری فصل کو کب پانی کی ضرورت ہے, اتنی کم انرجی کنزیوم کرو گے, اتنا کم واٹر کنزیوم کرو گے, کم پیسہ ڈیزل پہ لگے گا, اور اتنا ییلڈ تم بہتر لے لو گے. تو اس کے لیے ٹیکنالوجی کا انٹرونشن, آپ کی ایکسس جو ہے اپنی مشینز پہ اور چیزوں پہ. I think over watering and over fertilization is also one of the causes why our yields stagnate, because farmer کو یا تو ہریالی دیکھنی ہے, یا پھر جیسے آپ نے بات کی کہ سوکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے یار پانی لگا دو, بغیر سوچے کہ بھائی پانی اس وقت درکار ہے بھی کہ نہیں. To water experts in Pakistan who are working or who want to work in this sector, what would your advice be? ہماری پانی تو کیونکہ ہمارا یعنی جب سے دنیا بنی انسان ہے اس کی ہمارے لیے سگنیفیکنٹ ہے, لیکن انرجی ہم نے بعد میں فیکٹر لیا, جس میں ہمیں اپنے کمروں کو ٹھنڈا کرنا تھا, روشنیاں رات میں کرنی تھی, تو ہم نے انرجی کے لیے بڑے کانشیس لیے. تو پوری دنیا میں انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن کے اوپر بات ہوتی ہے. پاکستان نے ایک اتھارٹی بنائی, نیشنل انرجی کنزرویشن انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی, نیکا. سو میرا یہ ایک پاکستان گورنمنٹ سے اور سارے اسٹیک ہولڈر سے ہے کہ وائی ناٹ کہ نیشنل واٹر ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی ہو, یا وہ اکٹھی کر دی جائے جہاں پہ نیشنل انرجی اینڈ واٹر ایفیشنسیز اینڈ کنزرویشن کے اوپر بات ہو. اور پھر اسکولوں کے اندر کریکولم میں ہم پڑھائیں کہ ایک ٹیپ کا پانی کا گرنے کا مطلب کیا ہے. UNDP کے مطابق پاکستان کے اندر جو پر واٹر کیپیٹا اویلیبلٹی ہے وہ 1200 کیوبک میٹر پر ایئر پر پرسن ہے, اور ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ جو پر واٹر کیپیٹا کیپیسٹی ہونی چاہیے وہ اگر ہے وہ 1000 کیوبک میٹر پر ایئر پر پرسن, تو وہ آپ واٹر سٹریس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ہم واٹر سٹریس کی لائن کے بہت قریب ہیں. 5 دریاؤں کی سرزمین ہو اور واٹر سٹریس میں چلی جائے, یہ ہمارا پیور ہیومن فیکٹر ہے, ہمارا ہیومن فیلئر ہے. Exactly. Thank you Amir bhai, it was a pleasure having you. Same here ji. Today we are talking about the importance of water in Pakistan, and I would just like to talk about some solutions جو ہمارے یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. I'm going to divide them up into short, medium and long term solutions. تو شارٹ ٹرم سولوشنز میں اگر ہم پہلے بات کریں, ہمیں اپنا جو پانی کے اراؤنڈ کانسیپٹ ہے نا اس کو بدلنا ہوگا. پہلی بات, یہ فری نہیں ہے. دوسری بات, یہ انلمیٹڈ نہیں ہے. ہمیں اور ہماری میڈیا کو پبلک اویئرنیس کیمپینز رن کرنے ہوں گے جس سے ہم ریئل لائف ایگزامپلس کے تھرو بتائیں کہ پانی کو بچانے کی کیا اہمیت ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو پانی بچانے کی جو اسکیمز ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ اور سے اور کنزیومرز اس کے اندر آئیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو واٹر ریسائکلنگ ایک بہت اہم موضوع ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اگر آپ ایک ٹینکی اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو ایک پائپ سے کنیکٹ کر دیں کہ بجائے یہ کہ چھت سے سارا پانی نیچے گر جائے, اسی پائپ سے ری راؤٹ کر کے ایک ٹینکی میں آ جائے, تو وہ آپ پانی مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں سبزیاں ہوں, پلانٹس ہوں, آپ کا گارڈن ہو, کپڑے دھونے کے لیے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس کے علاوہ ہمیں امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے یہ واٹر ہارویسٹنگ اینڈ واٹر سیونگ کے لیے. اس کے لیے پائلٹ پروجیکٹ ضروری ہیں, نہ صرف اربن سینٹرز میں بٹ گاؤں دیہات میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پانی کی بچت کیسے ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمیں پانی کو صحیح طریقے سے پرائس اور ٹیکس کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ استعمال کر رہا ہے یا بلا وجہ استعمال کر رہا ہے تو اس پہ پینلٹیز لگنی چاہیے. جیسے بجلی میں ایک میٹر ہوتا ہے کہ آپ جتنی بجلی استعمال یا کنزیوم کرتے ہو اس حساب سے آپ کو پھر بل آتا ہے, ایسے ہی پانی میں ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں پانی کا ان کو اس بات کا احساس ہو
اور پھر وہ اپنی یوسیج کو صحیح کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے جس کے اندر ہم لوکل انیشیٹیوز لیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں تاکہ ہم زیادہ چیزوں کو بڑھا سکیں اور ہماری اسٹوریج کیپیسٹی 30 دن سے زیادہ بڑھ کے منیمم ریکوائرمنٹ آف 90 days فار اے کنٹری ایٹ لیسٹ آئے۔ اس کے علاوہ ہمیں موبلائز کرنا ہے لوگوں کو اور پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان کمیونٹی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز گھر محلے میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں اور حصہ کر کے بہتری کی طرف لائیں۔ لاسٹلی ہمیں NGOs، گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور ریلیٹڈ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے ساتھ کولیبریشن کرنی چاہیے تاکہ ہماری واٹر سیونگ اور واٹر مینجمنٹ میں بہتری آئے۔ Now let's move on to the medium term solutions that are possible to improve our water management in Pakistan. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنے زیادہ ذخائر دیے ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم ذخائر ہمارے گلیشیئر ہیں، ہمارے پہاڑ ہیں، جس میں سے جب برف پگھلتی ہے تو پانی ڈاؤن سٹریم ہمارے دریاؤں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً پاکستان کو ایک ہائیڈرو پاور انرجی کے لیے بنایا تھا۔ ابھی ہم کول اور فرنس پہ چل رہے ہیں، لیکن جو پوٹینشیل ہمیں ہارنس کرنی چاہیے وہ پانی کی ہے، اور جو ہمارے پہاڑوں سے پانی اتنی تیزی سے آ رہا ہے، وہ پاور، وہ طاقت موجود تو ہے، لیکن ہم نے اس کو بس چینل کرنا ہے۔ تو اس بات کی اہمیت اور سنجیدگی کو آپ سمجھیے اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کیجیے، کیونکہ اگر ہم انیفیشنسیز خود بخود ایڈریس کریں گے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، تو پھر ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں حکومت کا بھی کردار ہے، میڈیا کا بھی کردار ہے، کمیونٹیز کا بھی کردار ہے، جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں ایجوکیشنل اور سوسائٹل، ان کا بھی کردار ہے، لیکن آپ کا بھی کردار ہے ایز اے کنزیومر۔ آپ خود جواب دیں، اور اس بات کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کو اس کو پریکٹس میں لانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لاسٹلی وی نیڈ ٹو انویسٹ ان اسمارٹ واٹر ٹیکنالوجی جو اب اویلیبل ہو چکی ہے، چاہے وہ ایک ایسا نوزل ہو جو آپ کے نلکے میں کم پانی لا رہا ہو تاکہ ضائع نہ ہو، یا پھر ریموٹ ویل جیسی ٹیکنالوجی جو آپ کے ٹیوب ویل کو مینیج کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہو، تاکہ آپ کو پتہ ہو میں زمین سے کتنا پانی کس وقت کب نکال رہا ہوں اور کتنا پانی وہاں نیچے موجود ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ بڑے پیمانے پہ ایگریکلچر کر رہے ہیں، رادر دین فلڈنگ دا زمین، رادر دین کہ آپ پورا پانی بہا دیں زمین کے اندر، آپ اس کو صحیح استعمال میں لگائیں جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، چاہے وہ ڈرپ اریگیشن کے تھرو ہو یا پھر مطلب ڈفرینٹ اریگیشن سسٹمز جو آپ کو زیادہ اچھے سے بتا سکیں کہ کتنا پانی استعمال ہونا چاہیے اور اس کو ہم بہترین طریقے سے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح مقدار میں پودے کو پہنچ بھی جائے جڑ تک اور پانی ضائع بھی نہ ہو۔ جیسے ہم آج کا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پانی صرف ایک ریسورس نہیں ہے، ہماری لائف لائن ہے، ہماری جان ہے۔ انسان بھی 70% پانی ہے، اور اگر آپ پانی پیو نہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی نعمت بھی ہے، لیکن اس کا ہمیں صحیح طریقے سے خیال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے خیال نہیں کیا تو نہ صرف آج میں دشواری ہوگی، لیکن جو ہمارا آنے والا کل ہے اس میں اور بھی مسئلہ ہوگا۔ اور اگر آبادی جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے اسی ریٹ پہ بڑھتی چلی گئی اور ہم نے پانی کو صحیح سے مینیج ڈیولپ نہیں کیا تو بہت مشکل ہوگی پاکستان کو اپنے روزمرہ کے پانی کے استعمال میں، اپنی انڈسٹری کے لیے اور اپنی ایگریکلچر کے لیے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں اور تینوں سیکٹر پانی کے بنا چل ہی نہیں سکتے، اور نہ کوئی جانور یا انسان پانی کے بنا چل سکتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم اہمیت نہیں سمجھیں گے کوئی رد و بدل نہیں آئے گا۔ تو امید ہے کہ آج کے موضوع سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا، آپ مستفید ہوئے، فائدہ پہنچا، اور جو ہم نے عمل بتائے ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں لائیں گے تاکہ پاکستان گروتھ کی طرف بڑھے اور ہم اپنے پانی کے ذخائر کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ میں آپ کا میزبان خشارب شوکت، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔